السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انیب وسیم ریمارکس. میں ہوں انیب وسیم. ناظرین، انٹرنیٹ آج کے دور کی ایک بہت بڑی اکائی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اتنی بڑی حقیقت کہ آج کے دور میں کرۂ ارض کے کسی بھی خطے میں اس کے بغیر چلنا، زندگی گزارنا ایک ناممکن سا کانسیپٹ نظر آتا ہے. اگر بات کی جائے موبائل انٹرنیٹ سروس کی، تو اس نے بھی پچھلی دہائیوں میں بہت تیزی سے ترقی دیکھی ہے. 1G، 2G، 3G اور 4G نیٹ ورکس، یہ تو تمام لوگوں کے علم میں ہیں کہ یہ کیا ہیں. لیکن 5G یعنی کہ 5th جنریشن موبائل نیٹ ورک، اس کی آج کی دنیا میں بڑی چرچا ہے. 5G نیٹ ورک ہے کیا؟ 5G نیٹ ورک 5th جنریشن موبائل نیٹ ورک ہے جو کہ 1G، 2G، 3G اور 4G نیٹ ورکس کے بعد لانچ کیا گیا ہے، اس غرض سے کہ صارف کے لیے انٹرنیٹ یوزیج کو ایک نئے درجے پہ لے جا سکے. یقیناً اس نئے درجے پہ لے جانے کا تعلق انٹرنیٹ کی رفتار سے تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کا تعلق اس کوریج سے بھی ہے جو کہ 5G طے کرے گا، اس بینڈ وڈتھ سے بھی ہے جس کے تحت انٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا، اور اس وقت سے بھی ہے جس کے دوران انفارمیشن دو پوائنٹس کے بیچ ٹریول کرے گی. وہ لوگ جو 5G کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں، وہ اس سلائیڈ کو جو کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں وزٹ کر کے اس پہ مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں ذرا 2G، 3G، 4G اور 5G نیٹ ورکس کے متعلق. 1991 میں 2G موبائل نیٹ ورک کی سروس لانچ کی گئی، جس کے تحت صارف کو محض SMS کی سہولت فراہم کی گئی. 7 سال بعد یعنی 1998 میں 3G موبائل نیٹ ورک سروس لانچ کی گئی، جس کے تحت SMS کی سروس تو فراہم کی گئی، ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ سروس بھی فراہم کی گئی. وہ انٹرنیٹ جس کی رفتار 0.1 سے 8 MB پر سیکنڈ کے درمیان تھی. پھر 10 سال بعد 2008 میں 4G موبائل نیٹ ورک سروس کا جب لانچ ہوا، تو صارف کو نہ صرف SMS کی سروس فراہم کی گئی بلکہ 15 Mbps تک کی سپیڈ کا انٹرنیٹ بھی فراہم کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ ویڈیو پلے بیک کی سہولت بھی اسی نیٹ ورک کے ذریعے مہیا کی گئی. پھر آیا انقلاب کا سال 2020، جس میں 5G موبائل نیٹ ورک سروس کو لانچ کر دیا گیا، اور SMS کی سہولت تو تھی ہی، مگر انٹرنیٹ کی جو سپیڈ، انٹرنیٹ کی رفتار ہے، اسے ایک نئے درجے پہ لے جاتے ہوئے تقریباً 1 سے 10 GB پر سیکنڈ کی سپیڈ کا انٹرنیٹ بھی صارف کو مہیا کیا گیا. یہ بات صرف یہی نہیں رکتی، ویڈیو پلے بیک کو صرف عام ویڈیو تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے 5G موبائل نیٹ ورک سروس کے ذریعے HD ویڈیو، الٹرا HD ویڈیو اور 3D ویڈیو کا پلے بیک بھی صارف کے لیے آسان بنا دیا گیا. وہ لوگ جو 4G اور 5G کا فرق پرکھنا چاہتے ہیں، وہ اس سلائیڈ کا لنک جو کہ بزنس انسائیڈر کی ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے وزٹ کر کے مزید جان سکتے ہیں. اگر بات کر لیں ان ممالک کی جو 5G ٹیکنالوجی کو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، تو 2021 کے اختتام تک کی فہرست کے مطابق پہلا نمبر چین کا ہے، جس کے 376 شہروں میں 5G ٹیکنالوجی لانچ کر دی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے امریکہ، جس کے 284 شہر اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں. تیسرے پہ ہے فلپین، چوتھے پہ ہے جنوبی کوریا، پانچویں پہ کینیڈا، چھٹی فن لینڈ، ساتویں اسپین، آٹھویں اٹلی، نویں UK اور 10ویں مشترکہ طور پہ سعودی عرب اور آسٹریلیا. یہاں ان کمپنیوں کی بات بھی کی جانی چاہیے جن کے 5G آلات پوری دنیا میں اس وقت سرفیس کر رہے ہیں. 5G پیٹنٹ ریس کو بھی بہت کنسیڈر کیا جا رہا ہے. فروری 2021 کے سٹیٹسٹکس کے مطابق
5G آلات دنیا میں سب سے زیادہ مہیا کرنے والی کمپنی ہواوے ٹیکنالوجیز ہے، جو کہ 15% 5G آلات دنیا کو فراہم کر رہی ہیں۔ دوسرا نمبر سیمسنگ کا ہے، جو کہ 13.3% آلات بناتی ہیں، اور تیسرا نمبر نوکیا کا ہے، جو کہ 13.2% آلات دنیا کو فراہم کر رہی ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کی اور ان آثار کی جن کے تحت 5G ٹیکنالوجی پاکستان میں لانچ کی جا سکتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے بھارت سے جاری ہونے والے دی اکنامک ٹائمز سے، جو کہ 24 جنوری 2021 کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ایک رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پاکستان نے 5G انٹرنیٹ کو اپنے صارف کو کمرشلی فراہم کرنے کے لیے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور 2022-23 میں پاکستان اپنے صارف کو 5G سہولت میسر کر چکا ہوگا۔ اس سٹوری کے چھپنے کے ایک سال بعد پاکستانی اخبار دی ایکسپریس ٹریبیون 27 جنوری 2022 کو یہ خبر لگاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا کام ہے 5G اسٹریٹجک پلان کو سامنے لے کے آنا، پھر اس پورے عمل کی نگرانی کرنا جس کے تحت اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے 5G ٹیکنالوجی کا ریلیز پاکستان میں ممکن بنایا جا سکے، اور اس نیلامی کو جسے اسپیکٹرم آکشن کہا جاتا ہے اس کو بھی انجام دینا، جس میں یقیناً ٹیلی کام آپریٹرز ان کو سرکاری طور پہ لائسنسز جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ 5G سروس کا آغاز کر سکیں۔ یہاں یہ بھی بات بتانا ضروری کہ اگر یہ کمیٹی کچھ مناسب معنی خیز سفارشات لے کے سامنے آتی ہے تو انہیں فنانس بل 2022 میں شامل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر جو کہ 27 جنوری 2022 کو شائع ہوئی، اس پہ سٹیمپ لگائی 10 فروری 2022 کو دا نیوز کی اس خبر نے، جو کہ اس سلائیڈ پہ چل رہی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس کمیٹی کے ممبران کی جسے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر برائے خزانہ سنبھال رہے ہیں، اور دیگر ممبران میں وفاقی وزیر برائے IT، وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی، وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار، وفاقی مشیر برائے تجارت، چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ، پاک فوج کا ایک نمائندہ جس کا تعلق یقیناً سگنلز برانچ سے ہوگا، اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل ٹیکنالوجی یعنی کہ DG ٹیک ISI، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبران میں شامل ہوں گے۔ جہاں حکومت 5G ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے میں خاصی سنجیدہ معلوم ہوتی ہے، وہیں وہ ٹیلی کام آپریٹرز اور وہ ادارے جنہوں نے ان تمام معاملات پہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے کنسرنز ان کا اظہار کرنے سے بھی نہیں رک رہے۔ عالمی بینک یعنی کہ ورلڈ بینک، اس نے یہ بات کی ہے کہ پاکستانی نظام میں اس وقت اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ 5G ٹیکنالوجی کا لانچ مستقبل قریب میں سوچ سکے۔ موجودہ پاکستان کے ٹیلی کام آپریٹرز انہوں نے بھی اپنے اعتراضات کا اظہار کیا ہے کہ آیا موجودہ فریم ورک میں 5G ٹیکنالوجی کا لانچ ممکن ہے یا نہیں۔ ایک اور کنسرن جو کہ ہر طرف پھیلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 5G آلات یعنی 5G اسمارٹ فونز، ان کی پاکستان میں اب تک کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور وہ ایک بڑے پیمانے پہ موجود بھی نہیں ہے۔ تو ان کی غیر موجودگی میں 5G ٹیکنالوجی کو یکدم لانچ کرنا یہ کس قدر مفید ہوگا، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مگر تمام باتوں کی ایک بات کہ وزارت IT بالخصوص اور حکومت پاکستان بالعموم خاصے سنجیدہ نظر آتے ہیں کہ مستقبل قریب میں 5th جنریشن موبائل نیٹ ورک یعنی کہ 5G ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کروائیں۔ ان کنسرنز کے ہوتے ہوئے، ان اعتراضات کے ہوتے ہوئے، کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟
ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ سامنے لائی گئی ہے وزارت آئی ٹی کی طرف سے، جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ دسمبر 2022 یا جنوری 2023 تک پاکستانی نظام اس قابل ہو جائے گا کہ 5G ٹیکنالوجی کو بڑی آسانی سے لانچ کیا جا سکے، مگر ان مہروں کے ذریعے جنہیں ٹیلی کام آپریٹرز کہا جاتا ہے، جن کے تحت 5G کا لانچ ہونا ہے، صارفین تک 5G کی سہولت پہنچنی ہے، ان کے اعتراضات کے ہوتے ہوئے کیا اس ڈیڈ لائن میں 5G کا لانچ کیا جانا پاکستان میں ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی رکھتا ہے۔